قرآن مجید انسانوں کے لیے ہدایت بھی ہے، قرآن مجید انسانوں کے لیے برکت بھی ہے، قرآن مجید انسانوں کے لیے شفا بھی ہے، قرآن مجید انسانوں کے لیے عبرت بھی ہے۔ قرآن مجید میں بعض آیتیں، بعض سورے ایسے ہیں کہ جن کا پڑھنا مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے شفا اور برکت کا ذریعہ ہے۔ انہی میں سے ایک آیت ہے آیت الکرسی۔ ایک حدیث ہے، بخاری میں ہے، جلد نمبر 1 حدیث نمبر 130 میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زکوٰۃ کے مال پر نگران مقرر فرمایا، یعنی بیت المال میں جو بھی زکوٰۃ آتا ہے، غلہ، اناج وغیرہ، تو ان پر ایک واچ مین، ایک نگران مقرر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک رات ایک شخص آیا اور اس غلے میں سے مٹھی بھر غلہ لے کر جانے لگا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بحیثیت واچ مین مقرر تھے وہاں پر، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ مٹھی بھر غلہ لے کر جانے والے آدمی کو پکڑ لیا۔ وہ شخص ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ضرورت مندی اور اپنی حاجت اور محتاجگی اس کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ میں محتاج ہوں اور میرے ذمے اہل و عیال ہیں، میرے ذمے اہل و عیال کا نفقہ ہے، آل اولاد والا ہوں میں، تو گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں سخت حاجت مند ہوں۔ یہ سارا بیان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر جانے والا، چپکے سے لے کر جانے والا جو تھا، وہ اپنا عذر پیش کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا بیان سن کر اس کو چھوڑ دیا۔ دیکھیے، صبح ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، وہ تمہارا رات کا قیدی کا کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو سارا علم عطا کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کا علم بتلا دیے ہیں کہ رات میں جو واقعہ پیش آیا اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، اس نے کچھ حاجتیں بتائی ہیں تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو پھر وہ دوبارہ آئے گا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائے کہ دیکھو وہ ایک دوسری رات پھر وہ آئے گا۔ چنانچہ ہوا بھی ایسے ہی کہ وہ دوسری رات بھی آیا اور مٹھی بھر غلہ لے کر جانے لگا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس کو رات میں پکڑ لیے۔ تو پکڑنے کے بعد پھر وہ آدمی اپنی وہی کہانی اور اپنا وہی بیان دینا شروع کر دیا کہ میں حاجت مند ہوں، مجھ پر اہل و عیال کا نفقہ وغیرہ ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو چھوڑ دیا۔ 2 راتیں اسی طریقے سے ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح پھر پوچھا، اللہ تعالیٰ پھر بتلا دیے پورا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہی جواب دیا، یا رسول اللہ، اس نے اپنی جو ہے تمام ضرورتیں بیان کی ہیں تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو وہ پھر تیسری رات بھی وہ آئے گا، اور ہوا بھی اسی طرح۔ پھر تیسری رات بھی وہ آیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اب اس کو پکڑ لیا اور فرمایا کہ دیکھ آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، تو بار بار وعدہ کرتا ہے کہ میں آج جاؤں گا تو پھر کل نہیں آؤں گا، لیکن پھر دوسرے دن آ جا رہا۔ پہلی بار ایسے ہی کیا کل نہیں آؤں گا، دوسرے دن ایسے ہی کیا کل نہیں آؤں گا، اور تیسرا دن بھی آج تھا اور پھر بھی تو آیا ہے۔ بار بار وعدہ کرتا ہے کل نہیں آؤں گا، لیکن تو آ رہا ہے، تو وعدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، تو بار بار وعدہ کرتا ہے کہ نہیں آؤں گا مگر پھر وہی حرکت کرتا ہے، میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا۔
تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو آیا تھا اس شخص سے کہا کہ دیکھ میں آج تجھے نہیں چھوڑوں گا، تجھے حضور کے سامنے میں پیش کروں گا۔ تو اس پر اس آدمی نے کہا کہ اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں تم کو کچھ کلمات سکھاتا ہوں جو تم کو نفع دیں گے۔ کہ وہ شخص ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا دیکھو آج تم مجھے چھوڑ دو، اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو میں تمہیں ایک ایسے کلمات میں تمہیں بتاؤں گا اور سکھاؤں گا جن کلمات سے تم کو فائدہ ہوگا، نفع ہی نفع ہوگا، وہ کلمات تم کو نفع دیں گے۔ تو وہ صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ کلمات کیا ہیں؟ تو اس نے کہا کہ جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ تو وہ شخص کیا بولا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب بھی تم رات میں سونے کے لیے جاتے ہو، اپنے بستر پر جاتے ہو تو تم آیت الکرسی پڑھ لو، تمہارے لیے اللہ کی جانب سے ایک واچ مین، ایک نگہبان، ایک محافظ مقرر ہو جاتا ہے، اور صبح ہونے تک شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکتا۔ کتنی بڑی بات بتلا دیا ہو کہ سوتے وقت میں ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں گے تو پوری رات اللہ تعالیٰ ایک محافظ، ایک واچ مین، ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ مقرر فرما دیتے ہیں، اور وہ پوری رات وہ محافظ، وہ واچ مین اللہ کی طرف سے جس کو اللہ مقرر کر دیتے ہیں وہ صبح تک اس بندے کی حفاظت کرتے رہتا ہے، اور صبح ہونے تک شیطان بھی اس آدمی کے قریب نہیں آ سکتا۔ جب یہ بتا دیے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قصہ سنایا، یا رسول اللہ رات میں تیسری رات بھی وہ شخص اس طرح آیا تھا اور اس طریقے سے جو ہے وہ شخص یہ سارا عمل بتلایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اس نے تو سچ کہا، اگرچہ کہ وہ جو شخص بتایا ہے وہ جھوٹا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ شخص جو عمل بتلایا ہے وہ عمل تو سچ ہے، لیکن گرچہ وہ آدمی جھوٹا ہے، وہ شخص جھوٹا ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ وہ کون تھا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا، اللہ و رسول عالم، میں نہیں جانتا، اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو شخص رات آیا تھا وہ شیطان تھا۔ یہ صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث میں یہ واقعہ بیان کیا، اس واقعے کا ذکر ہوا ہے۔ تو شیطان جو 3 رات جو آیا اور آ کر جو ہے بیت المال میں سے، غلے میں سے جو ہے کچھ چرا کر لے کر جاتا تھا، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جو انسان کی شکل میں آیا اور آ کر جو ہے تیسری رات جو عمل بتلایا وہ شیطان تھا۔ اس کی جو ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ جو عمل تو بتلایا وہ صحیح ہے، سچ ہے، گرچہ وہ شیطان جھوٹا ہے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا واقعہ۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ جو تابدان ہوتے ہیں، جو خانے ہوتے ہیں، اس خانوں میں ایک برتن میں کچھ کھجور رکھے ہوئے رہتے تھے، لیکن جب بھی وہ گھر میں آتے تو وہ اس برتن میں سے، اس تابدان میں سے، اس خانے میں سے کھجور غائب ہو جاتے ہیں۔ اکثر لوگ شکایت بھی کرتے ہیں ہم یہاں پہ کچھ چیزیں رکھتے ہیں تو گھر میں نہیں رہتی ہیں۔ تو بہرحال ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ خانے میں برتن میں ایک چند کھجور رکھی ہوئی تھی تو وہ ہمیشہ غائب ہو جاتے تھے۔ تو وہ ہوتا کیا تھا، اس برتن میں کچھ کھجور رکھے ہوتے تھے تو جن آتا اور اس میں سے کچھ کھجوریں اٹھا کر لے کر جاتا، لیکن وہ جن جو آ کر لے کر جاتا ہے وہ بشکل انسان کی شکل میں آ کر وہ لے کر جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہوتا رہا تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی کہ یا رسول اللہ، میں اپنے گھر پہ برتن میں چند کھجوریں وغیرہ رکھتا ہوں، لیکن وہ برتن میں سے کھجور وغیرہ غائب ہو جاتے ہیں اور جن آتا ہے اسے لے کر جاتا ہے۔
تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے شکایت کی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو، جب تم کبھی بھی اس کو دیکھو تو تم اس سے یوں کہنا کہ بسم اللہ اجیبی رسول اللہ، اللہ کے نام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کہ تو ایسا یہ کام مت کر۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ پہلے دن آیا تو وہ جن کو پکڑ لیے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جن سے یہی الفاظ دہرائے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا۔ جن اصل میں ہے لیکن انسان کی شکل میں آیا اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے گڑ گڑایا اور قسمیں کھا کھا کر کہا کہ آئندہ سے میں نہیں آؤں گا، آئندہ سے میں نہیں آؤں گا۔ تو پہلا دن تھا تو وہ چلا گیا، لیکن دوسرے دن بھی وہ اسی طریقے سے آیا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پکڑے اور اس کو پکڑا اور پکڑ کر ان سے یہی باتیں کہی اور وہ جھوٹی قسم کھایا میں کل نہیں آؤں گا۔ تو 3 دن اسی طریقے سے وہ کرتا رہا۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے دن اس کو پکڑ لیے تو تیسرے دن اس جن نے کہا، اس شخص نے کہا جو انسان کی شکل میں آیا تھا جن، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھو میں تم کو ایک بات بتاتا ہوں کہ وہ بات یہ ہے کہ آیت الکرسی گھر میں پڑھ لو تو شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا۔ ہے وہ جن اور وہ خود کہہ رہا ہے کہ آیت الکرسی کی جو تاثیر، اس کی جو طاقت ہے وہ جناتوں کو، شیطانوں کو اچھی طرح اس کو پتہ ہے کہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے کہ اس گھر میں نہ شیطان آئے گا، نہ جو ہے جنات آئیں گے، نہ ان پہ کوئی چیز، نہ شیطان نہ جن اس کے اوپر حاوی ہو سکتا ہے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مکمل واقعہ سنایا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے صحیح بات کہی اگرچہ وہ جھوٹا ہے، شیطان ہے، وہ جن ہے، بات تو سچ کہی ہے لیکن وہ حقیقت میں اصل جو ہے وہ جھوٹا تو ہے، لیکن یہ جو بات بتائی وہ بات تو سچ ہے۔ تو لہذا آیت الکرسی کے بے شمار فائدے ہیں کہ اس کو پڑھنے کی وجہ سے اس کی بے شمار رحمتیں، برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی، اور جو بندہ گھر میں پڑھے گا تو اس کے گھر پہ جو نہ شیطان آئے گا نہ جنات آئیں گے، اور جن پر اثرات ہوں وہ آیت الکرسی کو پڑھتے رہنے سے انشاءاللہ تعالی کہ وہ بندے آصیب، جنات کے اثر، شیطانی اثر سے بھی وہ محفوظ ہوں گے۔